یا شہید کربلا فریاد ہے، نور چشم فاطمہ فریاد ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویب سیریز کربلا کے بعد کا آج دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ اس ویب سیریز میں آپ کو ویلکم۔ ایفجین چینل کے ناظرین، لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے سنا تھا کہ ابن زیاد کا مکان بند ہونے کی وجہ سے خولی امام علی مقام کے سر مبارکہ کو اپنے گھر لے گیا تھا۔ پھر وہاں اس کی بیوی کے ساتھ جو اس کی بات چیت ہوئی تھی وہ بھی ہم نے سنی۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ایفجین چینل کے ناظرین، ابن زیاد کوفہ کے گورنر ہاؤس میں بیٹھا تھا اور لوگوں کو محل میں آنے کی عام اجازت تھی، یعنی کوئی بھی اندر آ جا سکتا تھا۔ جب دربار لوگوں سے بھر گیا تو ابن زیاد سر مبارکہ کی بے حرمتی کرنے سے باز نہیں آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک اسٹک تھی، چھڑی تھی، جس سے وہ بار بار لبوں اور دانتوں کو مار رہا تھا۔ اس وقت وہاں ایک بہادر صحابی حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ابن زیاد کی گستاخی پر اسے للکارا اور اس پر وہ حیران ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سر مبارکہ سے دور کیا اور پھر آپ بے اختیار رونے لگ گئے۔ ابن زیاد سے یہ برداشت نہیں ہوا اور وہ غصے کے عالم میں آ گیا اور آپ سے بے ادبی اور بدتمیزی کرنے لگ گیا۔ آپ وہاں سے اٹھے اور لوگوں سے کہنے لگے، اے لوگوں، آج تم سب غلام بن گئے ہو، کیونکہ تم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر کو قتل کیا ہے اور مروان کے بیٹے کو اپنا حاکم بنایا ہے، جو تمہارے نیک لوگوں کو قتل کر رہا ہے اور بڑوں کو غلام بنا رہا ہے۔ تم نے ذلت کو گوارا کیا ہے، جو ذلت کو گوارا کرے اس پر خدا کی مار ہے۔ پھر آپ نے ابن زیاد کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے ابن زیاد، میں تجھے وہ حدیث مبارکہ ضرور بیان کروں گا جو تجھے غیظ و غضب یعنی غصے کی آگ میں ڈال دے گی۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنی ایک ران پہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا اور دوسری ران پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا، اور اپنے ہاتھ مبارکہ آپ نے ان کے سروں پر رکھ کر یہ دعا فرمائی، یا اللہ، میں ان دونوں کو تجھے اور نیک مسلمانوں کو سونپتا ہوں۔ اے ابن زیاد، دیکھ نبی کی امانت کے ساتھ تو نے کیا کیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد اہل بیت کے دوسرے افراد ابن زیاد کے سامنے پیش کیے گئے اور وہ ان اہل بیت کے ساتھ بدتمیزی اور بدسلوکی کرنے لگ گیا۔ معاذ اللہ عز و جل ان کے سامنے اپنی فتح کا اظہار کرنے لگ گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے امام کا قتل کر کے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ قربان جائیے اہل بیت اطہار پر کہ وہ اس عالم میں بھی ان کے سامنے جھکے نہیں۔ پھر یہ بدبخت حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی طرف بڑھا تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے درمیان میں آڑ بن گئی اور ابن زیاد کو قتل کرنے سے روکا۔ اس طرح وہ اپنے ناپاک ارادے سے باز آ گیا، ورنہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہ بدبخت شہید کر دیتا۔ ایفجین چینل کے ناظرین، اس کے بعد امام علی مقام کے سر مبارکہ کو انعامات حاصل کرنے کی غرض سے اس نے یزید کی طرف شام کے لیے روانہ کیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ یزید کے پاس جب یہ سر مبارکہ پہنچے گا تو یزید اسے انعامات و اکرامات سے نوازے گا۔ جب سر مبارکہ کو شام کی طرف روانہ کیا جا رہا تھا تو اس وقت سر مبارکہ سے بڑی عجیب کرامت کا ظہور ہوا۔ چنانچہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ابن زیاد نے حکم دیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو نیزے پر چڑھا کر کوفہ کی گلیوں میں پھرایا جائے، تو اس وقت میں اپنے مکان کی کھڑکی میں کھڑا ہو کر قرآن کریم کی سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ پڑھتے پڑھتے جب میں اس آیت کریمہ پر پہنچا جو کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 9 ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، ترجمہ کنز العرفان، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ پہاڑ کی کوہ میں
اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے۔ اس آیت کریمہ پر پہنچتے ہی سر مبارکہ سے ایک آواز آئی، اے قرآن پڑھنے والے، اصحاب کہف کے قصے سے زیادہ تعجب تو میرا قتل کرنا ہے اور سر نیزے پر لے کر پھرنا ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، حقیقت یہی ہے، کیونکہ اصحاب کہف پر ظلم غیر مسلموں نے کیا تھا اور انہیں قتل بھی نہیں کیا گیا تھا، اور امام علی مقام کو ان کے نانا جان کی کلمہ پڑھنے والوں نے مہمان بنا کر بلایا، پھر بے وفائی کی اور 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر دیا۔ یہ زیادہ عجیب ہے۔ پھر جب یزیدیوں کا یہ قافلہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارکہ کو لے کر پہلی منزل پر ایک چرچ کے پاس رات گزارنے کے لیے رکا اور شراب پینے میں مصروف ہو گیا، تو ان کے سامنے ایک لوہے کی قلم سے کچھ ظاہر ہوا۔ اس قلم نے خون سے یہ شعر لکھا جس کا ترجمہ یہ ہے، جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا ہے وہ اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ان کے نانا جان قیامت کے دن ان کی شفاعت کریں گے۔ یزیدیوں نے جب یہ دیکھا تو اس پر ان کو بڑا تعجب ہوا۔ دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ جب ان کی نگاہ لکھے ہوئے شعر پر پڑی تو انہوں نے چرچ کے راہب سے پوچھا کہ یہ شعر کس نے لکھا ہے اور کب لکھا ہے؟ راہب نے کہا، یہ کس نے لکھا ہے یہ تو نہیں معلوم، البتہ اتنا جانتا ہوں کہ یہ تمہارے نبی کے زمانے سے 500 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، اس راہب نے جب شہیدوں کے سروں کو نیزے پر اور چند بیبیوں کو اور بچوں کو قید کی حالت میں دیکھا تو اس کا دل بھر آیا، اور پوچھنے پر اس کو پورا حال پتہ چلا تو اس نے کہا، معاذ اللہ، تم لوگ کتنے برے آدمی ہو کہ تم نے اپنی نبی کی اولاد کو قتل کر دیا ہے اور پھر ان کے بال بچوں کو قیدی بنایا ہوا ہے۔ پھر اس راہب نے ان یزیدیوں سے کہا کہ اگر تم رات بھر کے لیے اپنے نبی کے نواسے کا سر میرے پاس رہنے دو تو میں تم کو 10,000 درہم اس کے بدلے دوں گا۔ اس پر وہ لوگ راضی بھی ہو گئے۔ راہب نے رقم ادا کی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارکہ کو لے کر اپنے مخصوص کمرے میں چلا گیا۔ پھر سر انور، چہرہ مبارکہ اور زلف مبارکہ اور داڑھی کے مبارک بالوں کو گرد و غبار اور خون جو جمع ہوا تھا اس سے ان کو دھویا، صاف کیا، خوشبو لگائی اور بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ اپنے سامنے رکھ کر زیارت کرنے لگ گیا۔ اللہ پاک اس کے ادب سے راضی ہوا اور اس نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے۔ اس راہب نے دیکھا کہ اس کی نگاہوں سے پردے اٹھ گئے ہیں، سر اقدس سے آسمان تک نور ہی نور ہے۔ اس نے سر اقدس کی یہ کرامت اور انوار و تجلیات کو محسوس کیا تو سچے دل سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر اہل بیت اطہار کا خادم بن گیا۔ یہاں ایک اور واقعہ ہوا، وہ یہ کہ یزیدی لشکر نے آپس میں فیصلہ کیا جو درہم راہب نے انہیں دیے ہیں وہ آپس میں وہیں پہ بانٹ لیں۔ چنانچہ انہوں نے جیسے ہی درہم والی تھیلی کھولی تو انہوں نے دیکھا کہ سب کے سب درہم کنکریوں میں تبدیل ہو گئے، پتھر بن چکے ہیں، اور تھیلی کے دونوں سائیڈ میں قرآن کریم کی 2 آیت مبارکہ لکھی ہوئی تھی، جن میں پہلی آیت مبارکہ سورہ ابراہیم کی یہ آیت تھی، ترجمہ کنز العرفان، اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے، اور دوسری طرف سورۃ الشعراء کی یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی، ترجمہ کنز العرفان، اور ان قریب ظالم جان جائیں گے کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک طرف ایک خوش نصیب نے سر مبارکہ کی تعظیم کی اور دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت یعنی ایمان حاصل کر لی، اور دوسری طرف چند بدبختوں نے سر مبارکہ کی بے حرمتی کر کے بہت بڑا نقصان اٹھایا۔ حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت فرماتے ہیں کہ سلیمان ابن عبد الملک ایک مرتبہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ لطف و کرم فرما رہے ہیں۔ صبح انہوں نے حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے ارشاد فرمایا، شاید آپ نے آل رسول کے ساتھ بھلائی کی ہو۔ عرض کی، جی ہاں، میں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک سر کو خزانہ یزید میں جب پایا تو اسے کفن دے کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس پر نماز پڑھ کر اس کو دفن کر دیا۔ آپ نے فرمایا،
آپ کا یہی عمل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کا سبب ہوا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، امام علی مقام کے سر انور کے دفن ہونے کی جگہ کے بارے میں ہسٹری کی کتابوں میں مختلف باتیں آئی ہیں۔ بعض مورخین یعنی جو تاریخ لکھنے والے ہوتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ سر مبارکہ کو جنت البقیع میں حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا ہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ کربلا میں سر انور کو جسم مبارکہ سے ملا کر دفن کیا گیا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ آگے کی ڈیٹیلز انشاءاللہ عز و جل ہم اگلے ایپیسوڈ میں سنیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا، FGN چینل دیکھتے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا شہید کربلا فریاد ہے، نور چشم فاطمہ فریاد ہے۔